جب گرمی لگتی ہے تو پسینہ آتا ہے، اور جب بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ السلام علیکم، آج 9 سپٹمبر ہے۔ پلان آج کا ہے ہائیکنگ پہ جانے کا، لیکن یہ آفیشلی صرف ہائیکنگ نہیں ہوگی، یہ کام اور بھی ہے۔ میں ابھی گاؤں میں، یہ پیچھے گاؤں ہے میرا۔ یہ گاؤں کا ایک رواج ہے شروع سے کہ جب بہار آتا ہے، بہار آتی ہے یا آتا ہے، جب یہ بہار آتی ہے تو جو مال مویشی ہوتے ہیں وہ لوگ نکالتے ہیں گاؤں سے باہر، اور جس نے رکھنا ہے وہ باندھ کے رکھے گا۔ جون کی 20 تاریخ کے بعد گاؤں میں کوئی بھی جانور کھلا نہیں چھوڑ سکتا، یا تو اس نے باندھ کے رکھنا ہے یا پھر وہ نکال کے لے کے جائے گا جو کھلی چراگاہیں ہیں ادھر۔ تو پھر مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ جو بکریاں ہوتی ہیں گاؤں والوں کی، وہ رہ جاتی ہیں پیچھے، دودھ دینے والی جو بکریاں ہوتی ہیں، تب ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کی بکریاں اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھی کر کے باریاں ہوتی ہیں ان کی، اور اپنی اپنی باری میں گاؤں والے جاتے ہیں اور بکریاں چرا کے لے کے آتے ہیں۔ یہی سین ہے۔ تو آج 9 سپٹمبر اور کل 10 سپٹمبر ہماری 2 بکریاں، تو 2 باریاں ہماری ہوں گی۔ ہائیکنگ پہ ہونا تھوڑا سانس پھول رہا ہے۔ میں ابھی تھوڑا سا اوپر آ کے رکا ہوں۔ بتانا یہ تھا کہ ہمارا گاؤں جو ہے سطح سمندر سے 7,500 فٹ کی بلندی پہ ہے، اور میں ابھی جا رہا ہوں، وہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں جو ادھر بالکل ٹاپ پہ جانا ہے۔ تو یہ تقریباً ہائیکنگ بنے گی 7.5 سے میں 12.5 سے 13,000 فٹ کی بلندی تک میں نے ہائیکنگ کرنی ہے آج۔ اور سینز یہ ہیں کہ ابھی میرا سانس پھولا ہے، تو لیٹس سی اوپر کیا ہوتا ہے۔ یہ وادی استور، یہ جو آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ عیدگاہ کا گاؤں ہے، استور ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہ دریا کے پار ہے، دریا استور کے پار ہے، اور یہ فینا کا گاؤں ہے۔ وہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سارے پریشنگ اور اللہ والی جھیل کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ پہاڑ اس ایریا کے ہیں۔ ابھی کے لیے سین یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں بہت، 20 منٹ بھی میں چلا نہیں ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں نے ابھی 1/2 کلومیٹر ہائیکنگ کی ہے اور ادھر آ کے رکا ہوں۔ پہلے یہ ویو چیک کریں آپ۔ پہاڑی علاقہ ہو، ہائیکنگ ہو اور گرمی بھی ہو تو اس کا ایک حل ہے، اور حل ہے یہ پانی۔ آپ جدھر بھی جاتے ہیں باڈی کے لیے مسٹ ہے۔ دھوپ ہے نا، اس وجہ سے گرمی لگ رہی ہے، لیکن آپ جو ہی ریسٹ کرتے ہیں اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، مزہ آ جاتا ہے۔ یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ آگے جا رہی ہیں بکریاں، ہم آئے ہیں ادھر سے، لیکن راستہ ہے یہ والا، راستہ تھوڑا لمبا تھا، ہم نے شارٹ کٹ ماری ہے، اور نیچے بالکل اینڈ پہ دریائے استور نظر آ رہا ہے۔ ایک گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد میں بھی پہنچا ہوں ادھر، اور اس جگہ کا نام ہے داس۔ یہ وہ داس نہیں ہے جو جسٹس بھگوان داس تھا۔
दास हमारी ज़ुबान में वैरान खाली जगह हो, खुली, और बंजर भी हो, गैर आबाद हो मतलब, तो उसको दास कहते हैं। तो ये काफ़ी खुली और बंजर जगह है, तो इसलिए इसको दास कहते हैं। गांव से इधर तक मुझे 1 घंटा लगा है, लेकिन जो प्रोफेशनल हाइकर्स हैं या जो गांव वाले लोग हैं वो 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं। अभी मैंने जाना है ये यूं चढ़ के इस साइड पे सीधे ये ऊपर। जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि आज 2 काम हैं। एक काम तो मैंने बता दिया कि बकरियों की बारी है, और दूसरा काम ये है कि बकरियों के साथ साथ जो गायें वगैरह होती हैं जो दूध नहीं देती, तो उनको बाहर के आते ही गांव वाले छोड़ते हैं पहाड़ों पे। ये जो ऊपर पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सारे, तो वो पूरी गर्मियाँ इधर ही गुजारती हैं। फ्री घास है, सारा कुछ भी है, उसकी देखभाल परवरिश कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि गर्मियों में 3 से 4 बार जिसके मवेशी हैं, जिसकी मवेशी होती है वो आता है, आके उनको नमक खिलाते हैं। वैसे तो नमक ये होता है एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं जहाँ पे मवेशियों का डेरा होता है, लेकिन अब पहाड़ों पे आप रख तो नहीं सकते। फिर वो कुटी हुई नमक लेके आते हैं, पानी में भिगो के उसका जैसे आटा गूंद के नहीं बनता उस तरह उसको बनाते हैं, और जानवर पकड़ के उसके मुंह में डालते हैं तो वो खा जाता है। अभी हमने जाना है जाके पहाड़ों में, ऊपर पहाड़ों में जाके गाय को पहले तलाश करना है, फिर उसको नमक खिलाना है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इधर के सीन्स ये हैं।